میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان، آج جمعہ الثانی کی 17 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی، جانثار ساتھی، نڈر اور بے باک ساتھی، سسر رسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، مکین جنت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات کرتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی کنیت ابو بکر تھی، آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی، آپ کی والدہ کی کنیت ام الخیر تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر اس وجہ سے تھی، بکر کا معنی پہلا، ابو بکر ہر خیر کے کام میں پہلے نمبر پر آنے والے تھے، ایمان لانے میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، حضور کے بعد مصلی رسول پر امامت کرنے والے سب سے پہلے صحابی ابو بکر تھے، حضور کے بعد حجرہ امی عائشہ میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر تھے، القیامت کے دن حضور کے بعد امتیوں میں سب سے پہلے حجرے سے باہر آنے والے ابو بکر ہوں گے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کا لقب ابو بکر پڑھنی ابو بکر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب بھی تھے، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ صدیق بمعنی تصدیق کرنے والا، تو سیدنا صدیق اکبر حضور کے ہر قول اور فعل کی تصدیق کرنے والے ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے صدیق۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا، انت عتیق من النار، اے ابو بکر جہنم سے آزاد ہے، تو لقب پڑ گیا عتیق۔ میرے مسلمان دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کرام میں وہ مقدس ترین شخصیت ہیں جن کا تذکرہ، جن کی طرف اشارہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے اس وفادار ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اس ہجرت کے سفر میں 3 دن غار ثور پر نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہاں کیا رہا۔ اس پڑاؤ کے دوران حضور کو تلاش کرنے والے لوگ تلاش کرتے کرتے اس غار کے تہانے پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انسان تھا، انسانی فطرت بھی یہ بات ہے کہ خوف دل میں آ جاتا ہے۔ اس فطری خوف کا اظہار سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے سامنے کر دیا، اپنی پرواہ نہیں، صرف حضور کی پرواہ۔ اللہ کے رسول تلاش کرنے والے تو یہ آپ پہنچے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے، اللہ رب العزت نے ان جملوں کو اپنی لاریب کتاب کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ صدیق اکبر حضور کا صحابی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضور نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی قرآن نے کہا، قرآن میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے ابو بکر کو حضور کا ساتھی قرآن، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ہم نہ کرو۔ اسی لیے تمام فقہاء کا اجماع ہے اس بات
کہ من انکر صحبت ابی بکر الصدیق فہو کافر، کہ جس نے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ صحابیت ابو بکر قرآن کے نص قطعی سے ثابت، اور جو نص قطعی کا منکر ہو مسلمان۔ اور میرے مسلمان دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ خود صحابی نہیں صرف، بلکہ ان کے والدین کو دیکھا جائے دونوں کو حضور کی صحبت کا فیض حاصل ہوا، اولاد کو دیکھا جائے اماں عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ، عبد الرحمن، حضرت اسماء، یہ سب سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہیں، سب کو حضور کی صحبت کا فیض حاصل ہوا، سب صحابہ۔ صرف یہی نہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی، انہیں بھی حضور کی صحبت کا فیض۔ صحابہ کرام میں یہ واحد صحابی رسول ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، نواسے بھی صحابی۔ یہ فیض اور یہ فضیلت اور یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور لفظ لایا، ثانی اثنین، دو میں دوسرا، دو میں دوسرا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر کام میں پہلے نمبر پر حضور، دوسرے نمبر پر ابو بکر۔ نبی کی نبوت پر سب سے پہلے خود نبی ایمان لاتا ہے۔ کون ایمان لاتا ہے؟ سب سے پہلے خود نبی اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے۔ بتائیے حضور کی نبوت پر حضور کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے کس نے؟ ابو بکر۔ پہلے ایمان لانے والے حضور، دوسرے ابو بکر، ثانی اثنین، دو میں دوسرے۔ ہجرت کے واقعے کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے خود حضور، ہجرت نہیں بلکہ معراج کے واقعے۔ جب واقعہ معراج پیش آیا، حضور علیہ السلام واقعہ معراج سے واپس آئے اور صبح جب لوگوں کے سامنے اپنے معراج کا واقعہ سنایا، ابو جہل فوراً بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ابو بکر بتا، اگر کوئی شخص ہے، سیدنا صدیق اکبر کو معلوم نہیں ہے کہ کیا رات کو کیا واقعہ پیش آیا، ملاقات حضور سے نہیں ہوئی، صبح صبح کا وقت ہے۔ ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا ابو بکر بتا، اگر کوئی شخص ہے کہ میں رات، ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے چلا ہوں مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے چلا ہوں ساتوں آسمانوں تک، اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں، کیا تیری اگر یہ بات مانتی ہے؟ کون مان سکتا ہے؟ یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی۔ ابو جہل نے کہا بندہ پھنس گیا ہے جہالت میں۔ تو تیرا دوست محمد، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا ہے، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر کیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل، آسمان اپنی جگہ سے ٹلسرا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، میں 100% اس بات کی تصدیق۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے خود حضور، دوسرے نمبر پر کون؟ ثانی اثنین، حضور علیہ السلام کی وفات سے پہلے مرض الموت میں سب سے پہلے مصلی رسول پر امامت کرنے والے کون تھے؟ خود حضور تھے۔ حضور کے بعد مرض الموت میں، حضور کی وفات کے بعد مصلی رسول پر دوسرے نمبر پر امامت والے نبی علیہ السلام وفات پا کر حجرہ عائشہ میں مدفون ہوئے، پہلے نمبر پر دفن ہونے والے کون؟ حضور علیہ السلام کے دفن ہونے کے ٹھیک 2 سال بعد انتقال ہوا ابو بکر کا، اسی حجرہ عائشہ میں دوسرے نمبر پر دفن ہونے والے کون؟ ابو بکر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی حجرہ عائشہ ہوگا، اسی حجرے سے سب سے پہلے نکلنے والے حضور ہوں گے، دوسرے نمبر پر رہنے والے ابو بکر ہوں گے۔ ہر کام میں پہلے نمبر پر خود حضور، دوسرے نمبر پر جن کا نام ہوتا وہ ابو بکر۔ میرے مسلمان دوستو، یہ تو قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں حضور، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبانی مبارک سے کئی مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان۔ سب سے پہلی فضیلت حضور علیہ
فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اس دنیا میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا، ابو بکر اس مقام کا آدمی ہے کہ اسے اپنا دوست پیغمبر کا جگر۔ میرے مسلمان دوستوں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صرف یہی نہیں، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ابو بکر انت عتیق من النار، تو جہنم سے۔ حضور علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں ابو بکر۔ میرے مسلمان دوستو، صرف یہی نہیں، حضور علیہ السلام کا یہ جملہ سارے جملوں پر بھاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال، اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ میرے مسلمان دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 3 خواہشات کا اظہار کیا۔ کتنی خواہشات؟ 3 خواہشات کا اظہار کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے مال ابو بکر کا ہو، آپ حضور کی ہوں جسے وہ خلق۔ نمبر 2 بیٹی ابو بکر کی ہو، خادمہ حضور کی ہو۔ نمبر 3 نگاہیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس سچے عاشق رسول کی تینوں خواہشات کو پورا کیا۔ وہ ہجرت کا سفر ہے، اس ہجرت کے سفر میں غار ثور میں 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا شرکت غیر حضور علیہ السلام کی چہرے کا زیارت کا بلا شرکت۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں پوری امت کے اعمال ایک طرف، سیدنا صدیق اکبر کے وہ غار ثور والے 3 دن مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے، جنت کے ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے نمازی داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے صدقہ دینے والے داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے حج کرنے والے داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی امت ایسی ہے جس سے جنت کے 8 دروازے پکاریں اور یہ کہیں کہ ہمارے اندر سے آ کر داخل ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر مجھے یقین ہے وہ شخصیت تم ہو جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ ابو بکر تمہارے ہمارے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے مسلمان دوستوں، سیدنا صدیق اکبر نے 3 خواہشات کا اظہار کیا، نگاہیں میری ہوں، چہرہ ابو بکر کا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس خواہش کو اس ہجرت کے سفر میں پورا۔ دوسری خواہش کی مال میرا ہو، ہاتھ رسول اللہ کی ہو، خرچ کرتے رہیں۔ میرے مسلمان دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان لایا 40,000 دینار کے، کتنے کے؟ اور جب وفات ہوئی اتنا پیسہ پاس نہیں تھا کہ کفن خرید کر دفنایا۔ ساری زندگی میں جتنا کمایا لا کر حضور کے قدموں میں ڈالا۔ حضور آپ اپنے مشن مصطفیٰ میں سے حال ابو بکر کا ہو۔ تیسری خواہش کا اظہار کیا بیٹی میری ہو، خادمہ رسول اللہ کی ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضور کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت ام عائشہ صدیقہ سے ہے، اور یہ ام عائشہ صدیقہ بیٹی ابو بکر۔ میرے مسلمان دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ کہنے لگا کہ ایک خلیفہ میرے اللہ نے بنایا۔ اگر آپ کی توجہ ہے، ایک خلیفہ میرے اللہ نے بنایا۔ کون؟ سورہ بقرہ میں پہلے پارے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا. کون؟ آدم علیہ السلام. ایک خلیفہ میرے رب نے بنایا. مسکن کون سا دیا؟ کہاں دیا؟ جنت. ایک خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا. ایک خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ابو بکر کو. مسکن کون سا دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جگہ اس دنیا کی جگہ نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ السلام بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں مدفون ہیں. سیدنا صدیق اکبر بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں مدفون ہیں. سیدنا فاروق اعظم بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں مدفون ہیں. ایک خلیفہ خدا نے بنایا، مقام رہنے کا جنت دیا. ایک خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا، مقام رہنے کا جنت. سیدنا صدیق. تبھی ہم کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء کے امام ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ امتی ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ قطب ہوں، چاہے وہ ابدال ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر صحابی کا بھی امام ہے، ہر امتی کا امام ہے، ہر قطب اور ابدال کا امام. میرے مسلمان دوستو، یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں. اب میرے ساتھ چند الفاظ دہرانے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی مل جائے. وہ الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ صرف خلیفہ نہیں، صرف خلیفہ نہیں، بلکہ خلیفہ بلا فصل ہیں. حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، تاکہ پتہ چل جائے ہم وہ لوگ ہیں جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل کہنے والے. حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور آج ہم یہ عزم یہاں سے کر کے اٹھیں کہ جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ السلام کی حفاظت کی، دین کی سربلندی کا کام کیا، ہم ہر قیمت پر اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس کی حفاظت کریں گے اور ہر اس بے ایمان اور بدبخت کا راستہ روکیں گے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس کا کھلواڑ بنائے گا.